السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 25 دسمبر 2024 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ اعظم خان کو عدالت سے راحت ملی، جوہر یونیورسٹی سے متعلق 27 مقدمات کی ایک ساتھ سماعت ہوگی۔ اعظم خان نے ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں جوہر یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کے معاملے میں اپیل دائر کی تھی۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کو عدالت سے بڑی راحت مل چکی ہے۔ ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے منگل کو اعظم خان کے خلاف درج 27 مقدمات کی بیک وقت سماعت کی منظوری دی، لیکن عدالت نے یہ شرط رکھی کہ تمام 27 مقدمات میں سزا کی فراہمی مختلف رہے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ نچلی عدالت نے اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی میں کسانوں کی زمین کو زبردستی ضم کرنے سے متعلق 27 مقدمات کی ایک ساتھ سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اعظم خان نے ایم پی ایم ایل اے سیشن کورٹ میں اس حکم کے خلاف نظر ثانی دائر کی تھی۔ اعظم خان نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ان کے درج کردہ 27 مقدمات ایک جیسے ہیں، اس لیے ان کی سماعت ایک ساتھ کی جائے۔ منگل کو اس اپیل پر سماعت کرتے ہوئے ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے بیک وقت سماعت کا حکم جاری کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ محمد اعظم خان کا ڈریم پروجیکٹ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی ہمیشہ تنازعات میں رہا ہے۔ اعظم خان کو جوہر یونیورسٹی بنانے کے لیے کافی زمین درکار تھی۔ الزام ہے کہ اعظم خان نے کچھ کسانوں کی زمینوں کو زبردستی یونیورسٹی کے ساتھ ملایا۔ اس حوالے سے کسانوں نے اعظم خان کے خلاف مختلف لوگوں کی جانب سے 27 مقدمات درج کرائے تھے، جو عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ اعظم خان نے ان مقدمات کو ایک ساتھ سننے کی اپیل کی تھی۔ جب اس اپیل کو نچلی عدالت نے مسترد کر دیا تو اعظم خان نے ایم پی ایم ایل اے سیشن کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔ اے ڈی جی سی سیما سنگھ رانا نے کہا کہ عدالت نے اعظم خان کے خلاف درج 27 مقدمات کی سماعت کا حکم جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے واضح کیا ہے کہ 27 مقدمات میں سزا کی شق مختلف رہے گی۔ وہیں دوسری جانب چودھری اقرا حسن کب شادی کرے گی، مل گیا صحیح جواب، آپ بھی جانیے گا۔ اتر پردیش کے کیرانہ سے سماجوادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ اقرا حسن سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہیں۔ انہوں نے لوک سبھا انتخابات 2024 میں 69,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ اس سے پہلے انہیں سیاست میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن گزشتہ چند ماہ میں وہ سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہو گئی ہیں۔ لوگ ایک سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ اقرا حسن کی شادی کب ہوگی۔ جب اقرا سے پوسٹ کاسٹ کے دوران یہی سوال پوچھا گیا تو اس نے جو جواب دیا وہ آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ جب یوٹیوبر شالنی کپور تیواری نے اپنے پوسٹ کاسٹ میں اقرا حسن سے کہا کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی ہے اور ہمارے معاشرے میں جیسے ہی لڑکی کی عمر 25-26 سال ہوتی ہے تو محلے والی آنٹی پوچھنے لگتی ہے کہ ان کی شادی کب ہوگی کیونکہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے، وہ آگے جا رہی ہیں اور لڑکا ملنا مشکل ہوگا۔ یوٹیوبر شالنی نے پوچھا کہ شادی کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ اس سوال کے جواب میں چودھری اقرا حسن نے مسکراتے ہوئے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ ان کا بھی شادی کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوش قسمت ہے اور کیرانہ کے لوگوں کی شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ کیرانہ کے ایم پی نے کہا کہ ان کی پوری توجہ اپنے کام، اپنی ذمہ داری اور اسے صحیح طریقے سے کرنے پر ہے۔ اقرا نے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس نہ تو دوسری چیزوں کے لیے وقت ہے اور نہ ہی انہیں اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ جب یوٹیوبر شالنی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کوئی آنٹی کہہ کر چھیڑتا ہے کہ شادی میں دیر ہو رہی ہے تو اقرا نے ہنستے ہوئے کہا ابھی تو کوئی نہیں کہتا۔ ایس پی ایم پی اقرا نے کہا کہ وہ اہم کام کر رہی ہے اور اس پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب شادی ہونی ہے تو اپنے وقت پر ہوگی اور اگر نہیں ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب جب بہن کو بھائی سے جائیداد میں حصہ دلوانے کے لیے ہندوجی نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا۔ کشمیر کے رہائشی محمد یوسف بٹ جائیداد کے ایک مقدمے میں 4 دہائی بعد آنے والے عدالتی فیصلے سے خوش تو بہت ہیں، لیکن وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماں زندہ ہوتی تو وہ بہت خوش ہو جاتی۔ اس کیس میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ ہندو جج نے مقدمے کی سماعت کے دوران مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جسٹس ونود چٹرجی کول نے گزشتہ ہفتے دیے گئے فیصلے میں ذیلی عدالتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ عدالتیں اور افسران مسلم پرسنل لا سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں۔ جسٹس کول نے قرآن کی سورہ نساء کی 11ویں آیت کا حوالہ دے کر کہا کہ اسلام نے تقسیم وراثت کے واضح اصول بتائے ہیں۔ لڑکوں کو لڑکیوں سے دوگنا ملتا ہے کیونکہ ان پر بیوی، بچوں، ماں باپ وغیرہ کی کفالت کا ذمہ ہے، لیکن اسلام میں لڑکیوں کو والد کی وراثت سے حصہ دینے کو ترجیح دی گئی ہے۔ سری نگر کے نواب میں رہنے والی مختی نامی خاتون کو 1980 میں ان کے بھائیوں نے والد کی وراثت سے بے دخل کر کے زینا کوٹ نامی علاقے میں 69 کنال زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔
مفتی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس دوران ان کے بھائیوں نے محکمہ مال کے افسروں کے ساتھ ساز باز کر کے زمین کا انتقال اپنے نام کروایا۔ مفتی اپنے 4 بیٹیوں اور 5 بیٹوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ عدالت کے چکر بھی کاٹتی رہی۔ سن 1996 میں ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے ان کے حق میں فیصلہ بھی سنایا تھا، لیکن اسے دوسری عدالت میں چیلنج کیا گیا اور پھر اسی سال مفتی وفات پا گئی۔ اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے محمد سلطان بٹ نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ وہ بھی دہائیوں سے عدالت کے چکر کاٹتے رہے، یہاں تک کہ اس سال جنوری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تب سے مفتی کے چھوٹے بیٹے محمد یوسف بٹ نے اس مقدمے کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ ان کے وکیل ولی محمد شاہ نے BBC کو بتایا کہ دیر سے صحیح مفتی کے بچوں کو بالآخر انصاف ملا۔ محمد یوسف کہتے ہیں کہ 17 دسمبر کو جب جسٹس کنول کی عدالت میں کیس پر سماعت شروع ہوئی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ کم از کم میری زندگی کے دوران ہی یہ معاملہ حل ہو جائے، اور اللہ نے سن لی۔ ان کے وکیل ولی محمد شاہ کہتے ہیں کہ مفتی کے بھائی تازہ عدالتی حکم نامے کے خلاف اپیل کی کوشش کریں گے، لیکن یہ فیصلہ اس قدر واضح ہے کہ مفتی کے بچوں کو ان کا حق دیے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ عدالتی فیصلے میں مفتی کے بھائی سے کہا گیا ہے کہ ان برسوں کے دوران اگر مفتی کے حصے 23 کنال میں سے کچھ فروخت کیا گیا ہے تو انہیں موجودہ قیمتوں کی حساب سے ادائیگی کرے یا کسی دوسری جگہ اتنا ہی رقبہ مفتی کے بچوں کو دیا جائے۔ عزیز سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔